بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی چند فضیلتیں بتانے والے ہیں، اور آپ حضرات کو یہ بتانے والے ہیں کہ آپ حضرات سورہ فاتحہ پانی پر پڑھ کر، پانی پی کر کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی چند فضیلتیں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ آپ کو پانی پر کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے، دن میں پڑھنا ہے یا رات میں پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور یہ سورہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز مکمل نہیں ہو پاتی، وہ نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جن میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ سے اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے، اب چاہے وہ کیسی بھی بیماری ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، چاہے لا علاج بیماری کیوں نہ ہو، جو شخص سورہ فاتحہ سے اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پانی پر پڑھ کر اس کو پیتا ہے، پانی کو پیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے، اسے ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جایا کرتی ہے، اسے بیماری سے شفا مل جایا کرتی ہے۔ اب چاہے وہ کیسی بھی بیماری ہو، چاہے نئی بیماری ہو چاہے پرانی بیماری ہو۔ ناظرین اکرام، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا تھا۔ اس وقت شیطان بہت زیادہ رویا تھا، کیونکہ بندوں کو برگلانے کے لیے وہ جو محنت کرتا ہے، بندوں کو بہکانے کے لیے وہ جو محنت کرتا ہے، وہ اس کی محنت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ایسی سورہ مبارکہ عطا فرمائی ہے جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، وہ اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جایا کرتا ہے، بندے کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں بہت ہی جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسی سورہ مبارکہ عطا فرمائی ہے جو ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ حضرات نظر بد ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر وہ پانی پی لیں گے تو آپ کے جسم سے ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور کبھی بھی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ حضرات اچھی طریقے سے وضو کر لیں، بے وضو ہرگز اس وظیفے کو نہ کریں، اور اگر آپ حضرات پہلے سے باوضو ہوں تو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وضو نہ ہو تو اچھے طریقے سے آپ حضرات وضو کر لیں۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ حضرات ایک برتن میں پانی لے لیں۔ اب چاہیں آپ ایک برتن میں پانی لے لیں، چاہیں آپ ایک بوتل میں پانی لے لیں،
یا آپ جگ وغیرہ میں بھی لے سکتے ہیں۔ جس برتن میں چاہیں آپ اس برتن میں پانی لے لیں، اور پانی لینے کے بعد آپ کو ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بھی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، یعنی کہ تنہائی میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جلدی بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 21 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر دم کرنا ہے جو پانی آپ ساتھ میں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آپ 3 مرتبہ اس پانی پر دم کریں، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں آپ کو اس طریقے سے دعا کرنا ہے کہ یا الہ العالمین، میں نے جس بیماری کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے، مجھے اس بیماری میں شفائے کاملہ عطا فرما، میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، میری تمام مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا الہ العالمین، مجھے تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما دے۔ اس طریقے سے پہلے دعا کر لیں، اس کے بعد میں اس پانی کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے اپنے لیے کیا ہے تو آپ اس پانی کا استعمال خود کریں، اور اگر کسی دوسرے کے لیے کیا ہے تو اس پانی کا استعمال اس کو کرائیں، اور اس پانی کا استعمال سنت طریقے سے کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ پانی پینے کے لیے تیار ہو جائیں، سب سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ سر ڈھک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں اس پانی کو پئیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ 7 دن تک، 11 دن تک یا 21 دن تک لگاتار کرنا ہے، یا آپ اس وظیفے کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی ساری بیماریاں ختم نہ ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور نہ ہو جائیں، ہر پرابلم سالو نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری بیماریاں ختم ہوں گی، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہر پرابلم سالو ہوگی۔ بس آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، بھروسے سے اس عمل کو کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔